بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 84ویں ایپیسوڈ میں آج ہم اسلامی لشکر کی مکہ کی جانب روانگی کا تذکرہ کریں گے۔ عزیز دوستو، منگل کے روز 17 رمضان المبارک 8 ہجری کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر الظہران سے مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے تنگنائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی الہی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے۔ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پھریرے لیے گزر رہے تھے۔ جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں حضرت عباس بطور مثال کہتے کہ بنو سلیم ہیں۔ تو ابو سفیان کہتا کہ مجھے سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے کہ یہ مزینہ کے لوگ ہیں۔ ابو سفیان کہتا کہ مجھے مزینہ سے کیا مطلب؟ یہاں تک کہ سارے قبیلے ایک ایک کر کے گزر گئے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان حضرت عباس سے اس کی بابت ضرور دریافت کرتا، اور جب وہ اسے بتاتے تو کہتا کہ مجھے بنی فلاں سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سبز دستے کے جلو میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے۔ یہاں انسانوں کی بجائے صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ بھلا ان سے محاذ آرائی کی طاقت کسے ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا کہ ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سفیان یہ نبوت ہے۔ اس موقع پر ایک واقعہ اور پیش آیا۔ انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے الیوم یوم الحملۃ، آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی، آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو ابو سفیان نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد نے کہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سعد نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ یہ اور یہ بات کہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا۔ گویا جھنڈا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نکلا ہی نہیں۔ محترم و مکرم ناظرین، حضرت ابو سفیان اور حضرت حکیم بن حزام کے مکانوں کو دارالامان بنانے کا فیصلہ بے وجہ نہیں کیا گیا تھا۔ مکی دور میں ایک مرتبہ مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کیا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بچا کر اپنے گھر لے گئے تھے اور پناہ دے دی تھی۔ یہ اسی احسان کا بدلہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مامون قرار دیا تھا۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ غزوہ بدر کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، مکہ سے تشریف لے جا رہی تھیں کہ راستے میں حبار بن اسود نے آپ کے اونٹ کو روک لیا اور کجاوے کی رسی کو کاٹ دیا، جس کی وجہ سے اونٹ گر گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا حمل ساقط ہو گیا۔ اس وقت بھی ابو سفیان نے ان کی مدد کی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے گھر لے گئے اور ان کی تیمارداری کی، اور جب وہ اس قابل ہو گئی کہ اپنا سفر جاری رکھ سکیں تو انہیں مدینہ روانہ کر دیا۔ ان کے اس احسان کا بدلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتر طریقے سے چکایا تھا۔ اسی طرح حضرت حکیم بن حزام نے بھی شیب ابو طالب کی محصوری کے زمانے میں، جبکہ ابو طالب ماں آل بنی ہاشم کے پناہ گزین تھے، ان سے نہایت ہمدردانہ سلوک کیا تھا۔ وہ اکثر رات کے وقت اونٹوں پر غلہ لاد کر شیب میں ہانک دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر کے موقع پر سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ کو لڑائی سے باز رہنے پر حضرت حکیم بن حزام نے راضی کر لیا تھا۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ بن حزام ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، اور ان کا مکان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آبائی مکان تھا۔ ان کے ان احسانات کا بدلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتر طریقے میں عطا کیا اور ان کے گھر کو
دارالامن قرار دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزر چکے تو حضرت عباس نے ان سے کہا کہ اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا کہ قریش کے لوگوں، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہند بن عتبہ اٹھی اور اس نے کہا کہ یہ کیسی منافقت ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کی ہمیں تاب نہیں ہے، اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے۔ البتہ مکہ والوں نے کچھ اوباشوں کو آگے لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کیے دیتے ہیں، اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے، اور اگر ان پر ضرب لگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ قریش کے یہ احمق اوباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر کی کمان میں خندمہ کے اندر جمع ہوئے۔ ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا جو اس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، جس پر اس کی بیوی نے ایک روز کہا کہ یہ کاہے کی تیاری کرتے رہتے ہو جو میں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا کہ اللہ کی قسم محمد اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں ان کے بعض ساتھیوں کو تمہارا خادم بناؤں گا، اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اگر آج وہ مد مقابل آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ مکمل ہتھیار، دراز انی والا نیزہ اور جھٹ سونتی جانے والی دو دھاری تلوار ہے۔ خندمہ کی لڑائی میں یہ شخص بھی آیا ہوا تھا۔ محترم ناظرین، سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔